ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس تیسری جمعۃ المبارک کی بابرکت اور سعید گھڑیوں کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد نور مدینہ کے اندر حاضر ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو آج کی اس نشست کے اندر عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے خالق اور مالک نے ایک سوال ہم سے پوچھا۔ وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے اس رب سے کس نے غافل کر دیا ہے جو بہت زیادہ کریم ہے، تیرے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا جو رب ہے، اس رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا ہے؟ یہ سوال ہے جو ہمارا خالق اور مالک پوچھ رہا ہے۔ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سب سے بھی ہے، اور ان تمام لوگوں سے ہے جو قرآن کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ ہمارا مہربان خدا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے بتا تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، تیرے پالنے والے سے جس نے محبت کے ساتھ پہلے تجھے تخلیق کیا، پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہوئے تجھے نقطۂ کمال تک پہنچایا، اس خدا سے، اس پالنے والے مہربان رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے عالم ارواح کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس دنیا کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہمارے خالق اور مالک نے ہماری روحوں کو بہت پہلے تخلیق کر دیا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا، اس میں میں بھی تھا، آپ سب تھے، کلھم، تمام لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے ابن آدم کی ساری اولاد کی روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے اپنی جانوں پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے روحو بتاؤ تو صحیح کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چونکہ اس وقت تک ہماری آشنائیاں اور کسی کے ساتھ تھی نہیں، دنیا کے سیاپے دھندے پکھیڑے ہمیں تھے ہی نہیں، لین دین کے معاملات، رکھنے ڈکنے کے معاملات، جوڑنے جمع کرنے کے معاملات تھے نہیں، ہم تھے، ہماری روحیں تھیں اور خدا کی محبت اور معرفت کی مستیاں تھیں، لہذا ہم نے بغیر کسی ڈیلے کے فوراً کہا قالوا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ گواہی اس لیے لی ہے کہ کل کو پلٹ کر جب دنیا میں تمہیں بھیجوں اور واپس لوٹ کر آؤ قیامت والے دن، تو پھر کیا ہو، کہیں تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ فرمایا یہ گواہی تم سے میں نے اس لیے لی۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے خدا نے ہمیں سامنے بٹھا کر ہم سے عہد لیا تھا۔ جس وقت ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ اقرار اس وقت ہماری فطرت کے اندر پیوست ہو گیا، رچ بس گیا،
اور اس طرح رچ بس گیا کہ اب یہ کبھی ہماری فطرت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آٹا گوندتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیں، اس کے بعد جب روٹی پکائیں گے تو ہر روٹی کے نوالے کے اندر وہ نمک آئے گا، آپ اس نمک کو اس آٹے سے، اس روٹی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں بھی تو اپنی روحوں سے اللہ تعالیٰ کے اقرار کو جدا نہیں کر سکتے۔ جو لوگ علل اعلان دنیا میں خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کی بھی اندر فطرت کے اندر، گہرائیوں کے اندر خدا کا تصور موجود ہے، ویسے اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک سچ پوچھیں تو انسان خدا کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں، انسان خدا کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ جیسے ایک بچہ چھوٹا سا اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں اگر اسے نظر نہ آئے، باقی سارے ہی نظر آ رہے ہو، وہ کہتا ہے مجھے ماں چاہیے۔ کچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہ دے ساوے، غلام فریدا اتھے بسنا کی جتھے یار نظر نہ آوے۔ تو بندہ خدا کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ آپ سوال کریں گے کہ پھر رہ کیوں رہا ہے؟ بے شمار لوگ دنیا کے اندر خدا کے بغیر رہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ماننے والوں میں، نہ ماننے والوں کو تو چھوڑے نا آپ، جو ماننے والے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کے بغیر دن رات رہ رہے ہیں، ان کو خدا یاد ہی نہیں۔ اس کا جواب قرآن کی ایک دوسری آیت دیتی ہے، وہ کہتی ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا لوگوں کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر چند چیزوں کی محبت جو ہے نا وہ ڈال دی گئی ہے۔ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیا کے جاہ و منصب کی محبت، مکانوں کی، دکانوں کی، پلاٹوں کی، پرمٹوں کی، گاڑیوں کی، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی جو محبت ہے وہ بندے کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ محبتیں ہیں جنہوں نے انسان کو اپنے دامن کے اندر الجھا لیا۔ یہاں آ کر جن روحوں کو یہ یاد رہا کہ ہم اقرار کر کے آئے ہیں، وہ تو کم از کم دنیا کی محبتوں کے اندر نہیں اڑے تھے۔ دنیا کماتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، ڈھکتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، مگر جیب کے اندر دنیا ہوتی ہے، دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ جن روحوں کو یاد رہا، جن کو وہ عہد و پیمان بھول گیا، یوم الست والا جب ہم نے کہا تھا بلا باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، جن کو وہ عہد بھول گیا، وہ دنیا کی محبتوں کے اندر غرق ہو گئے، اور سچویشن یہ بن گئی کہ کاف کہدا تو آپ سہیڑ نہیںاں وچ پھس کے لمیاں تھدیاں دے، جدوں آیا سا تدوں آزاد سا تو، ہن پھس گئےوں وچ پھندیاں دے، پہن بیڑیاں لگ لبیڑ دیاں، بند ہو بیٹھو وچ جندیاں دے، اصغر توڑ کے ویکھ انہاں جندیاں نوں رب وسدا اے وچ بندیاں، اندر وس رہا ہے، روح کے اندر سمایا ہوا ہے، لیکن پردے ہم نے خود ڈال دیے ہوئے ہیں۔ مال و دولت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گاڑیوں کی محبت، مکانوں، دکانوں، پلاٹوں، پرمٹوں کی محبت، اتنی ساری محبتوں نے دل کے آئینے کو گدلا کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، میلا کر دیا ہے۔ اب اس گندے اور میلے آئینے کے اندر یار کی تصویر کہاں سے نظر آئے؟ باسف صاحب کہتے ہیں کہ شکر کریں، خدا کو پانے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑنا ہے، کہیں نہیں جانا پڑنا، کہتے ہیں بس دل کے آئینے کو پالش کرنا شروع کر دو، ون فائن مارننگ جب یہ پالش ہو جائے گا نا تو ایک دن اچانک ہی اندر سے ہی تصویر اوپر آنی ہے، اندر سے ہی، یا کہیں نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہتا ہے میں تمہارے اندر ہی تو بس رہا ہوں، دیکھتے کیوں نہیں؟ جس نے بھی پایا اس نے یہی بتایا اندر ہی۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ وہ سوال یاد ہے جو خدا نے کیا، سٹارٹ جہاں سے ہم لیا ہے، اینڈ تک گفتگو سی سوال کے ارد گرد گھومنی ہے۔ خدا پوچھ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے، پالنے والے سے کس نے غافل کر دیا؟ میں نے بتایا کس نے غافل کر دیا۔ اب اسی ایک نقطے کو ایک اور انداز میں سمجھیں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ نمبر ایک یہ ظاہری ڈھانچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک ظاہری اعضاء، اور نمبر دو اس جسم کے اندر ایک پھڑکتی ہوئی روح ہے۔ اب
جسم کا تعلق اس زمینی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق آسمانی کائنات سے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ جسم اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، اس کی تمام تر غذائیں مادی ہیں۔ پانی آپ دیکھ لیں زمین سے نکلتا ہے نا، کھانے پینے کی جتنی سبزیاں، پھل، گوشت، دالیں، جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں یا پہنتے ہیں یا اپنے دیگر معاملات جتنے بھی ہمارے ہیں، وہ سارے کے سارے اس دنیاوی زندگی کے ہیں۔ سب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، دنیا میں ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن روح یہاں کی نہیں ہے، وہ تو اس عالم پردیس کے اندر ہے۔ آئی کہاں سے ہے؟ قرآن سے پوچھیں، یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ روح کہاں سے آئی؟ قل الروح من امر ربی، ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح عالم خلق کی چیز نہیں ہے۔ یہ جس دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہیں، جس میٹیریل دنیا کے اندر، یہ مادی دنیا یہ عالم خلق ہے، اور اس دنیا کے اوپر، آسمانوں کے اوپر جو دنیا ہے وہ عالم امر ہے۔ قرآن نے کہا کہ روح بے شک اس جسم کے اندر رہ رہی ہے، دنیا میں رہ رہی ہے، مگر یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ عالم امر سے آئی ہوئی ہے، عالم خلق کی چیز نہیں ہے۔ اب جسم چونکہ اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، لہذا اس کی ساری غذاؤں کا تعلق بھی اسی مادی دنیا کے ساتھ۔ دیکھ لیں آپ جتنے بھی تقاضے ہیں جسم کے، کوئی ایک تقاضا بھی آپ جسم کا ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو اس دنیا کے سامانوں سے پورا نہ ہوگا۔ سب کا تعلق اس دنیا کے ساتھ، اور روح وہاں سے آئی ہے، اس کا تعلق بھی وہاں کے ساتھ ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا وصال، اس کی یادوں کے اندر، اس کی معرفت کے اندر جینا، یہ روح کی زندگی ہے۔ روح کے سارے تقاضے اسی دنیا سے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان ہم نے تیرے اندر جو روح پھونکی ہے نا، وہ کوئی عام روح نہیں ہے، وہ روح بڑی خاص ہے۔ مِن رُوحِي، اس روح کا تعلق خدا کہہ رہا ہے میرے ساتھ ہے۔ اب جس روح کی نسبت خدا کی طرف ہو رہی ہے، وہ روح بلا خدا سے محبت کیے بغیر رہ کیسے سکتے؟ اچھا جی، وہ روح اس جسم کے اندر قید ہے۔ اولیاء کرام نے جسم اور روح کے تعلق کو سمجھانے کے لیے نا ایک دو مثالیں دی ہیں سمجھنے والی۔ پہلی مثال انہوں نے یہ دی کہ جسم اور روح دونوں کی مثال ایسے ہیں جیسے پنجرے کی اور اس کے اندر جو بند پرندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ پنجرے کے اندر قفس، جس کو اردو میں، پنجرے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قفس۔ قفس کے اندر پرندہ بند ہوتا ہے نا، پرندہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے کہ چار دیواری جو مضبوط پنجرے کی ہے وہ اس کی راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہی حال ہمارے جسم کا اور جسموں کے اندر موجود روح کا ہے۔ جسم تو اسی دنیا کا ہے، تو یہ ایک پنجرے کی طرح ہے، اور روح باہر سے آئی ہوئی ہے، اوپر سے آئی۔ روح اڈاری لگانا چاہتی ہے، وہ اپنے وطن کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ اپنے محبوب سے جا کر ملنا چاہتی ہے، لیکن جسم کا پنجرہ درمیان کے اندر حائل ہوتا ہے۔ مولانا روم نے اس کو مثنوی کے اندر روح کی مثال انہوں نے اس کو بانسری سے تشبیہ دی۔ کہتے ہیں بشنو از نئے چوں حقائد میں کنات، اے بندے یہ جو بانسری ہے نا، بانسری کی آواز کو سن، آج جدائی آشقائن میں کنات، یہ بانسری کی آواز تجھے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اپنے جدائی کے نغمے سنا رہی ہے، جدائی کے رونے رو رہی ہے کہ میرا تعلق کہاں سے ہے، میں اس عالم پردیس کے اندر جدائی والی زندگی کاٹ رہی ہوں۔ باونجلی وجدی پریم والی سن یار ذرا کن لا کے دے، آپ روندی تے لوگاں نو خوش کر دی، چھیک سینے دے وچ پوا کے دے، اپنے بانساں دے جنگل نو یاد کر دی، سٹ پھوک دی سینے وچ کھا کے دے، رمد منجلی دی سمجھ لے تو اصغر کیوں بیٹھا ہے وطن بلا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنا وطن بلا کر بیٹھے ہو، تمہارا اصل وطن وہ ہے۔ تو روح کو اس سے اچھا ایک اور مثال دی گئی جسم اور روح کے تعلق کو سمجھانے کے لیے۔ جسم کی مثال سواری کی ہے، سواری سے مراد آپ کوئی گھوڑا لے لیں، اونٹ لے لیں، پراڈو لے لیں، پجارو لے لیں، کوئی لے لیں، ٹوٹی لے لیں، فراری لے لیں۔ جسم کی مثال سواری کی ہے اور روح کی مثال سوار کی ہے۔
اب ایمان سے بتائیں کہ سواری سوار کے لیے ہوتی ہے یا سوار سواری کے لیے ہوتا ہے؟ سواری سوار کے لیے ہوتی ہے یا سوار سواری کے لیے ہوتا ہے؟ سواری سوار کے لیے ہوتی ہے نا۔ 20 کروڑ کی بھی گاڑی ہے، بلٹ پروف ہے، بڑی قیمتی ہے، تب بھی وہ اپنے سوار سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے نا۔ سوار سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے، سوار اس سے زیادہ ہی قیمتی۔ روح کی سواری ہے یہ جسم اس دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال روح کو اسی پر رہ کر اپنا سفر طے کرنا ہے، اپنے خالق اور مالک کی طرف جانا ہے، جدھر سے آئی ہوئی ہے ادھر واپس جانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسے کرے کہ اپنے وجود کو نظر انداز کر کے اپنی سواری کو ہی کیئر کرنا شروع کر دے، دن رات اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کی ٹہل سیوا کر رہا ہے، وہ سواری جو بھی ہے، اور اپنی خوراک کا اپنے آرام کا دھیان ہی نہ کرے اور خود بیمار ہو جائے تو وہ سواری کس کام آئے؟ تو اصل مقصد کیا تھا کہ سواری کی طرف دھیان کر دے، مگر وہ سوار اپنے سوار کی طرف دھیان ساتھ ٹھیک ہے، سواری بھی صحت مند ہونی ضروری ہے، اس کا بھی صحیح حالت میں ہونا ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ سوار اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو اسی طرح اصل چیز روح تھی، لیکن ہم نے اصل جسم کو سمجھ لیا اور جسم کی پاک پوجا کرنے کے اندر، جسم کی ٹہل کر سیوا کرنے کے اندر، جسم کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے کے اندر ایسے لگ گئے۔ مجھے بتائیں تو صحیح کب تک اس جسم کو پالیں گے پوسیں گے؟ آخری انجام کیا ہے اس کا؟ بڑھاپا آ کر ساری چمک دمک ختم کر دیتا ہے، بیماری آتی ہے وہ ساری چمک دمک ختم کر دیتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ آئیں تو موت نے تو آنا ہی ہوتا ہے نا، اس نے آ کر سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دینا ہوتا ہے۔ تو آپ جس جسم کو پالتے رہے، مرتے ہی وہ ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ گیا، قبر میں جا کر 3 4 5 7 10 دن بعد ان کو مٹی کے اندر مل کر مٹی ہونا شروع ہو گئی۔ آپ تو اصل اپنی روح تھے، آگے تو آپ کو جانا تھا، اس کا ہم دھیان نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جسم اور روح کے جسم کے تقاضے چونکہ سامنے نظر آتے ہیں، بھوک لگتی ہے پتہ چل جاتا ہے بھوک لگی ہوئی جسم کو، فوراً ہم کچھ کھانے پینے کی طرف لپکتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، فوراً جناب کو پانی پینے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ روح بیچاری اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے تقاضوں کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا ہے کہ روح کا بھی کوئی تقاضا تھا، اس کو بھی کوئی عشق الہی کی پیاس سی، اسے بھی کوئی محبت الہی کی پیاس سی، اور وہ کب سے پیاسی ہے اس کی پیاس ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اب یہ سچویشن بڑی ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس سچویشن کہ جس عارضی جسم نے ہمارا ساتھ موت کے ساتھ ہی چھوڑ جانا ہے، اس جسم کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے میں ہم ساری زندگی لگے رہے، اور جو اصل ہماری روح ہے جس نے آگے جانا ہے وہ بیمار ہو کمزور ہو مریل ہو کرا رہی ہو بیچاری، اور اس کا ہمیں پتہ تک نہ ہو، تو سارا سوال کیا ہوتا ہے کہ ہم جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، دکانداریاں کس لیے کرتے ہیں، جابز کس لیے کرتے ہیں، سارے دن کی بھاگ دوڑ دھوپ زیادہ تر ہماری جسم کے لیے ہوتی ہے کہ جسم کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، کمرے کے اندر اے سی ہونا چاہیے، لگژری بیڈ ہونا چاہیے، گاڑی لگژری ہونی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے تقاضے کس کے ہیں؟ جسم کے ہیں یا روح کے ہیں؟ جسم کے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم بہت زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی توازن سے ہٹ جاتی ہے۔ روح جب بیمار ہوتی ہے تو پھر جسم کے اندر بھی کئی طرح کی بیماریاں پریشانیاں ٹینشنیں آتی ہیں۔ خالق کائنات سے بندہ جب دور ہوتا ہے اس کے بعد حقیقی سکون راحت زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی زندگی کے اندر پریشانیاں الجھنیں ٹینشنیں ہوتی۔ اب کیا ہے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ مداخلت نہ کرتا، ہمیں اسی حالت میں چھوڑ دیتا تو ہم تو تباہ ہو گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سچویشن کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں ایک انتہائی اہم سوغات دے دی، ایک تحفہ دے دیا جس کا نام ہے ماہ رمضان المبارک۔ ماہ رمضان المبارک یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آتے ہی بندے پر سب سے پہلی پابندی کھانے پینے پہ لگا دیتا ہے، اور جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں نا
اگر آپ ان کی فہرست بنائیں، سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ جو ضرورت آنی ہے وہ کھانے پینے کی۔ بچہ دنیا کے اندر آتے ہی سب سے پہلے مانگتا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز مانگتا نا، کھانے کی پینے کی، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ باقی سارے تقاضے بعد میں ہیں۔ وہ آتے ہی موبائل نہیں مانگتا ہے کہ مجھے موبائل دے دے، وہ گاڑی نہیں مانگتا ہے آتے ہی کہ میرے لیے گاڑی ہونی چاہیے کوئی اچھے ماڈل کی۔ آتے ہی بچہ کیا مانگتا ہے؟ کچھ کھانے کو یا پینے کو۔ تو جسم کا سب سے پہلا فنڈامنٹل بنیادی سب سے اہم تقاضا کھانا پینا ہے، اور یہیں سے آگے ساری بیماریاں چلتی ہیں۔ جب آپ کا معدہ بھر جاتا ہے نا تو پھر زبان بھی آوارہ گردیاں کرنی چاہتی ہے، زبان پھر غیبت بھی کرنا چاہتی ہے، چغلی کرنا چاہتی ہے، کوئی اور فضول باتیں کرنا چاہتی ہے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے آنکھیں بھی آوارگیاں کرنی چاہتی ہیں، وہ بھی ادھر ادھر کے ایسے ایسے منظر کو دیکھنا چاہتی ہے جن کو دیکھنے سے خدا نے روکا ہے۔ اللہ حاضر قیاس اولیاء کرام نے فرمایا، ایک اصول دیا کہ معدہ جب بھرا ہوتا ہے نا تو باقی سارے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ زبان کہتی ہے میں نے بولنا ہے، آنکھیں کہتی ہیں میں نے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے، ہاتھ کہتے ہیں میں نے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سارے ہی اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ اور جب معدہ خالی ہوتا ہے نا، بھوکا ہوتا ہے، تو پھر سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی دیکھا آپ نے عصر کے بعد جب روزہ لگا ہوتا ہے اس وقت زیادہ باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا، زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معدہ بھوکا ہے نا تو باقی سارے اعضاء سیر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور جب معدے کو آپ جتنا بھریں گے اتنا ہی باقی اعضاء بھوکے، زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، آنکھیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اسی طرح دیگر اعضاء جسم کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو رمضان المبارک نے کیا کیا؟ اتنا بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے کہ اگر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں اپنے خالق اور مالک کا تو اس کا ہی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی پابندی لگا دی اس کے اوپر کہ 12 14 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا ہے، اور جب کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے اور اگر 1 مہینہ صحیح طریقے سے گزار دیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ اگر صحیح گزر جائے نا تو پورے جسم کی بھی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی روح پر پڑے ہوئے بہت سارے بوجھ بھی ہٹ جاتے ہیں، اور روح کے لیے اپنے خالق اور مالک کی طرف پرواز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ۔ خدا کے کارخانے کے اندر کو خوراک کی کمی نہیں آ گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے دنیا والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا اچھا 11 مہینے تم کھا لو اور 12واں مہینہ ذرا کھانے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ خوراک کی جو کمی ہے بیلنس ہو جائے۔ نا نا نا، اللہ کی عزت کی قسم، مقصد کیا ہے؟ فقط ہماری بہتری کے 11 مہینے ہم نے جو بد پرہیزیاں کر کے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کی ہوتی ہیں، اور جو روح کے اوپر بہت سارے بوجھ ڈال دیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی محبت کی طرف پرواز کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، ان بوجھوں کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ 1 مہینہ اگر اچھے طریقے سے گزار دیا جائے تو 11 مہینے کی بدعمالیوں کا مداوع کر سکتے ہیں اگر یہ طریقے سے گزار۔ چنانچہ ماہ رمضان المبارک سارے سال کا یوں سمجھ لیں کلائمیکس ہے۔ 11 مہینے ایک طرف اور یہ ایک اکیلا مہینہ ایک طرف، اس کے اندر اتنی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ 11 مہینوں کو اگر دودھ سمجھ لیں، دودھ سے تشبیہ دی جائے 11 مہینوں کو، تو ماہ رمضان المبارک اس دودھ سے نکلنے والی کریم ہے۔ کریم آپ کو پتہ تھک ہوتی ہے، اس میں زیادہ چکنائی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے۔ 11 مہینوں کو اگر دودھ سے تشبیہ دی جائے تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اس دودھ سے نکلنے والی کریم ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو کریم سے تشبیہ دے دی جائے تو اس کا جو آخری عشرہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے وہ اس کریم میں سے نکلنے والا مکھن ہے۔ مکھن کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے، کریم میں سے مزید کچھ پانی نکلتا ہے تو مکھن بنتا ہے، تو یہ آخری عشرہ مکھن ہے، اور آخری عشرے کو اگر مکھن سے تشبیہ دے لی جائے تو اس کے اندر جو شب قدر ہے نا وہ اس میں سے نکلنے والا گھی ہے،
اور گھی آخری درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں ہو بولن دی. اس کے بعد اگلا درجہ کوئی نہیں ہے میرے علم میں، تو آج تک کوئی نہیں آیا کہ گھی سے بھی آگے کوئی اگلا درجہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ معاشرہ اس وقت 2 دن کے فاصلے پر کھڑا ہے. رمضان المبارک کے 18 روزے ہم نے جیسے گزار لیے، لیکن آخری عشرے کی ایک اپنی الگ سے اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھے کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو تاجدار کائنات کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا. اماں عائشہ سے پوچھنا ہوگا کہ آخری عشرے کے آنے پر حضور علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے. تو اماں عائشہ بتاتے ہیں کہ اذا داخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ حضور علیہ السلام داخل ہو جاتا آ جاتا تو حضور علیہ السلام اس عشرے کے اندر 3 کام کرتے تھے. 3 کام فرمایا شدہ میزارہ ہو. پہلا کام یہ کرتے تھے کہ خوب کمر کس لیا کرتے تھے، عزم کو جوان کر دیا کرتے تھے کہ لو جی یہ خاص موقع آ گیا ہے، پیک کا ٹائم آ گیا ہے، لہذا اس سے بھرپور استفادہ کرنا. یہ اماں عائشہ بتا رہی. نمبر 2 وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس کی راتوں کے اندر جاگا کرتے تھے. اور نمبر 3 وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خالی خود نہیں جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. یہ اس نبی کا معمول بیان ہو رہا ہے جو نبی عام حالات میں بھی اتنی عبادت کرتا تھا کہ قرآن کو کہنا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میرے حبیب یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ساری رات کھڑا ہو کر میرے حبیب قرآن نہ پڑھا کر، ساری رات کھڑا ہو کر نوافل نہ پڑھا کر. یہ عام راتوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا معمول. تو جس ذات کا معمول یہ تھا کہ وہ 12 مہینے کا کوئی لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتی تھی، اس ہستی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ آنے لگتا اس ہستی کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی اپنی ہمت کو مزید مضبوط کرتی، اپنے عزم کا اظہار کرتی کہ آخری عشرہ آ رہا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے. اور پھر ساتھ خود بھی راتوں کو جاگتے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے تاکہ زیادہ اس سے استفادہ کیا جائے. اسی طرح دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس عشرہ کے اندر آخری عشرہ میں جو مجاہدہ ریاضت محنت کرتے تھے خدا کی عبادت میں، وہ باقی کسی دن کے اندر کسی مہینے کے اندر وہ نہیں کیا کرتے. یعنی کسی اور عرصے کے اندر وہ محنت حضور علیہ السلام نہیں فرماتے تھے جو اس 10 دنوں کے اندر کیا کرتے تھے. اور پھر اسی عشرے کی ایک اور اہم عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف جس کو ہم نفلی سمجھ کر بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کو یہ کتنا پسند تھا کہ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد 1 سال بھی ایسا نہیں گیا جس میں آقا اعتکاف میں نہ بیٹھے ہوں. 1 سال صرف ایسا ہوا کہ سفر کی وجہ سے اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے. اس کے تلافی کے طور پر اگلے سال جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری رمضان، اس کے اندر حضور علیہ السلام 10 کی بجائے 20 دن اعتکاف میں بیٹھے. اتنی فیورٹ سنت تھی حضور علیہ السلام، اتنی پسندیدہ سنت تھی حضور علیہ السلام کی یہ اعتکاف. اور یہ اعتکاف ہے کیا؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خلوت میں جلوت اور جلوت میں خلوت کا حسین امتزاج ہے، بہترین کمبینیشن ہے. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلے ہونے کی عادت. جلوت کہتے ہیں محفل کو، جیسے اب ہم اس وقت اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خلوت اور جلوت ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں. تو 2 ضدیں عام طور پر جمع نہیں ہوتی ہیں. مثلا رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں رات بھی ہو اور اسی وقت میں دن بھی ہو. یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی. اسی طرح اندھیرا اجالا ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں جمع ہو جائیں. اور ایسے ہی خلوت اور جلوت، تنہائی میں ہونا اور محفل میں ہونا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. مگر قدرت نے اعتکاف کی صورت کے اندر دونوں ضدوں کو جمع کر دیا کہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ خلوت میں ہوتا ہے، سارے زمانے سے کٹ کر تنہائی میں ہوتا ہے.
اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو مسجد کے اندر اور کئی اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے اگر دیکھا جائے تو وہ جلوت میں ہوتا ہے۔ تو محفلوں کی برکتیں بھی لے لیتا ہے بندہ اور تنہائی کی برکتیں بھی لے لیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بے شمار مواقع آج تک آئے اور آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ان گنت مواقع رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، کتنے چانسز ہماری زندگیوں کے اندر آج تک آ چکے ہیں اور آگے بھی پتہ نہیں کتنے آنے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر آنے والے باقی سارے مواقع ایک طرف اور اس عشرہ اخیرہ کی صورت میں، اعتکاف والے عشرے کی صورت میں آنے والا موقع ایک طرف، ساری زندگی کے سارے موقع مل کر اس ایک موقع کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں فلاں وقت آیا تھا، ہم نے بزنس شروع کیا، اس کے نتیجے میں اتنی ترقیاں کر دی، فلاں وقت میں ہم نے یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ساری زندگی کے مواقع مل کر عشرہ اعتکاف کی صورت میں جو موقع ایک ملتا ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کی دلیل آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اچھا شب قدر کہاں ہے؟ اسی عشرے کے اندر ہی ہے نا، اسی عشرے کے اندر ہے نا، جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ ایک اکیلی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر برابر ہی ہو تو تب بھی 1000 مہینوں کے آپ گنے ذرا عرصہ کتنا بنتا ہے، وہ کوئی 84-85 سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو ساری زندگی کی محنتیں، مجاہدے، ریاستیں، مشقتیں ایک طرف اور اس عشرہ کی محنتیں، مجاہدے، مشقتیں ایک طرف، تو اس عشرے کے اندر وہ شب قدر بھی ہے۔ تو لہذا بڑا قیمتی موقع اس وقت پھر ہمارے سامنے دستک دے رہا ہے اور 2 دن کی مسافت پر کھڑا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ اتنے کمال کا عشرہ ہے کہ آقا دو جہاں کا انتہائی فیورٹ عشرہ، اور جس کے اندر عبادت کرنا حضور علیہ السلام کی سنت، جس میں اعتکاف بیٹھنا حضور علیہ السلام کی سنت، یہ عشرہ جہنم سے نجات کا پروانہ بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، لوگوں جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر وہ غریب تھا، مفلس تھا، کلاش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی کامیاب ہے۔ اور جو جہنم سے بچ کر جنت میں نہ جا سکا وہ جتنا مرضی لینڈ لارڈ تھا، حکمران تھا، جو بھی تھا، اس کے باوجود ناکام ہے، کیونکہ دنیا کی ساری کامیابیاں ناکامیاں تو یہاں رہ جانی ہیں، آخرت میں تو یہی جانی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ تو اسی عشرے کے اندر جہنم سے نجات کا پروانہ بھی موجود ہے۔ تو لہذا بڑی باتیں ہیں اس عشرے کے اندر، غور کریں، سمجھیں ذرا کہ ہم کتنا قیمتی موقع ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ چند دنوں کی یہ محنت دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام سعادتیں ہمیں عطا کر سکتی۔ یوں سمجھ لیں کہ لوہا گرم ہے، لوہا گرم ہے، اور گرم لوہے پر جو ایک چوٹ لگائی جاتی ہے نا، ٹھنڈے لوہے پر 100 چوٹیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ جانتے ہیں نا اس بات کو، جب لوہا گرم ہے آگ کے اندر تب آپ ایک بھرپور چوٹ لگاتے ہیں تو 100 چوٹیں ٹھنڈے لوہے پر لگاتے رہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو لوہا بالکل اس وقت گرم ہو چکا ہے اور بس آپ کی چوٹ کا انتظار کر رہا ہے، اور ایسا نہ ہو آپ چوٹ لگانے کی بجائے کہیں ہمیں فلاں فلاں ذرا کام ہے، ہم ذرا یہ پہلے اپنے بقیہ کام نپٹائیں، اور نپٹاتے ہی یہ عشرہ گزر جائے اور لوہا دوبارہ سے ٹھنڈا ہو جائے، پھر اگلے سال کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آپ اس لوہار کو عقل مند مانیں گے جو لوہا گرم کیا ہو اس نے، اسی اسنان میں اس کا بچہ گھر سے کھانا لے کر آ جائے، لوہا گرم ہے، اب وہ لوہے پر ضرب لگانے لگا تھا توڑے گی، کہتا اچھا نہیں میں پہلے ذرا کھانا نہ کھا لوں، کھانا بھی ضروری ہے صحت کے لیے۔ اس لوہار کو کون عقل مند مانے گا جو گرم لوہے کو چھوڑ کر کہے جی پہلے کھانا کھا لوں، اور اس بندہ مومن کو بھی کون عقل مند مانے گا کہ اتنا آخری عشرہ آئے
10 दिन की मेहनत जिंदगी भर के सारे धोने धो देने वाली हो, और बंदा कहे नहीं जी मेरे और कारोबार में नहीं, वो भी ये मसला, बाकी मसाइल वगैरह वगैरह। भाई अल्लाह के बंदो, बाकी तो सारे के सारे मसाइल जैसे इन दिनों में चलने हैं ऐसे बाद वाले दिनों में भी चल जाने, लेकिन अल्लाह को मनाने में, अल्लाह को पाने में, आखिरत से जहन्नम से की आग से निजात का फरमाना लेने में कोई और दिन इन दिनों के बराबर हो सकता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि जो हज है ना, हज का सबसे बड़ा रुकन क्या है? 9 ज़िलहज को इरफात के मैदान में जमा हो। 9 ज़िलहज को इरफात के मैदान में जमा होना हज का सबसे बड़ा रुकन है। अगर एक बंदा वो नहीं ना करता, उधर नहीं आता, बाकी सारे रुकन करता है, खाने काबा का तवाफ भी करता है, कुर्बानियाँ भी देता है, सफा मरवा के चक्कर भी लगाता है, तो उसका हज नहीं हो सकता। तो अब एक बंदा 9 ज़िलहज को वहाँ पर मैदान इरफात में ना पहुँचे और 364 दिन साल के बाकी जाकर बैठा रहे वहाँ पर, क्या वो हज उसका हो जाएगा? 364 दिन बैठा रहे और वो एक दिन वहाँ जाकर ना बैठे, जो बैठने वाला असल दिन था, तो उसका हज नहीं होगा, महरूम रह जाएगा। यही मामला यहाँ है कि इन 10 दिनों के अंदर उस रूठे हुए यार को मनाने के लिए, उसके कुर्ब और विसाल को पाने के लिए 10 दिनों की मेहनत जो सारी ज़िंदगी के ऊपर हावी है, इसको बंदा छोड़ दे, ना इससे इस्तेफादा करे, छोटी छोटी मसरूफियात की बना पर उलझा रहे और इससे इस्तेफादा ना कर सके, तो बाकी सारा साल फिर टकरें मारता रहे। वो सारे साल की टकरें मिलकर भी इन 10 दिनों की टकरों का मुकाबला कैसे करेंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फरमाई थी। आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत जान लेती कि रमज़ानुल मुबारक क्या शय है, अगर जान लेती तो वो तमन्ना करती काश सारा साल ही रमज़ान रहे, वो तमन्ना करती। अब मुझे बताएं, उम्मत अगर नहीं भी जानती है तो जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नज़र आ रही हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तो पता है ना, वो बात तो अपनी जगह पर वैसे ही है ना। फरमाया मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए ना कि रमज़ानुल मुबारक क्या शय है, अब तो ये 30 रोज़े रखकर 29 रखकर कहते हैं ना ही 30वां हो, कल ईद हो ही जाए, फिर ये तमन्ना करती काश सारा साल रमज़ान रहे। मैं कहता हूँ अगर इस उम्मत को पता चल जाए ना कि इत्काफ क्या शय है, तो फिर भी ये इतनी इस तरह उमड़ कर आ जाए कि मस्जिदों के अंदर जगह कम पड़ जाए और हाजी साहब को कुरान अंदाजी करनी पड़ जाए, ये कहें जी जमा करवाएं अपने अपने, देखते हैं कुरान अंदाजी करते हैं, और आप इनको मिलकर सिफारिशें कर रहे हो कि जनाब प्लीज़ हमारा नाम किसी तरह से ले आएँ। लेकिन अब हमें पता नहीं है, लिहाजा इतने सोने जैसे, हीरे जैसे, जवाहरात जैसे मौके को हम छोटे छोटे बहानों की वजह से, छोटी छोटी मजबूरियों की वजह से ज़ाया कर देते हैं कि नहीं जी हमारा ये मसला वो मसला। कभी वाकई बहुत बड़ा मसला होता भी है, लेकिन आम तौर पर हमारी छोटी छोटी मजबूरियाँ होती हैं जो इतने अजीम व शान मौके से इस्तिफादा करने से हमें महरूम कर देती है। लिहाजा कोशिश तो यही करें कि इस्तीफ़ा जाने ना पाए। इन 10 दिनों के अंदर खुदा से एक तो जहन्नम की निजात का परवाना भी ले लिया जाए, वो आखिरी अशरे में ही है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, पहला अशरा रहमत है, दूसरा मगफरत है और तीसरा जनाब जहन्नम से निजात। उसके लिए ज़रूरी है खुदा के घर में आकर बंदा थड़ा मार कर बैठे, जानते हैं ना इस लफ्ज़ को, थड़ा मार कर बैठने का। यहाँ बैठे और बैठ कर अल्लाह से इल्तिजा करे, अल्लाह कहेगा ठीक है मेरे बंदे ये ले, मैंने क्या करना है, तुझे तुझे नहीं देना है। तो एक कोशिश तो बंदा करे कि इत्काफ की सूरत में, क्योंकि सही मज़ा तो फिर ही आता है, उधर से बंदा कट ऑफ होकर इबादत करने का भी, खुदा से हम कलाम होने का भी, उससे राज़ो न्याज की बातें करने का भी मज़ा तो सही तब भी आता है जब बंदा बैठ जाए। अगर कोई बड़ी मजबूरी बैठने की इजाज़त नहीं दे रही, बहुत ही बड़ी मजबूरी है, बंदा कहता है किसी तरह से भी नहीं मेरे लिए मुमकिन, तो फिर कम से कम इतना करे कि मजबूरी को मजबूरी की हद तक रखे, और जब भी उस मजबूरी से बाहर आए, बाहर अंदर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ होने की बजाय मस्जिद में आ जाए या घर में बैठ कर अल्लाह तौबा ज़िक्र तिलावत कुरान कोई और अच्छी महफ़िलों को ज़िक्र फ़िक्र की अटेंड करे, ताकि कम अज़ कम चलो वो मुकम्मल तौर पर नहीं इस्तिफ़ादा कर सका तो जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक तो करे। सो अज़ीज़ान मन 2 मिनट की मसाफत पर
وہ آخری اشرا پڑا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ اس دفعہ جانے نہ پائے، اس کے اندر جہنم سے نجات کا پروانہ بھی خدا سے لے لیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے نا ہمارا، اس کو بھی بحال کر کے یاری اور دوستی کو پکا کر دیں۔ اس کے بعد جینا بھی آسان ہو جائے گا، اور مرنا انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔